اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ دولت ہی رزق ہے اور مال ہے۔ یہاں پر یہ کہ رزق اور مال دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ نے جو کچھ کمایا وہ رزق ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو جمع کر کے رکھ لیا تو وہ مال ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کی دو قسمیں، ایک کو رزق کہتے ہیں اور ایک کو مال کہتے ہیں۔ رزق وہ ہے جو آپ کو نصیب ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہے، چاہے آپ نے اس مال کو اپنے کھانے میں استعمال کیا ہے، پینے میں استعمال کیا ہے، پہننے میں استعمال کیا ہے، اپنے کمرے میں استعمال کیا ہے، اپنے بیڈ میں، یا اپنے فرنیچر لیا ہے، یعنی آپ نے کسی چیز کو بھی جو بنایا ہے اس کو استعمال کیا ہے، یہ آپ کا رزق ہے۔ اور جو آپ نے استعمال کر لیا، خرچ کر لیا، یہ آپ کے حصے کا رزق تھا۔ اور وہ روپیہ، وہ دولت جو آپ نے جمع کی ہے، جو آپ نے جمع کر رہے ہیں اور بینک میں رکھے ہیں، اور آپ نے کروڑوں کے حساب سے رقم جمع کی، لیکن آپ کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ نے وہ جو دولت جمع کی ہے وہ آپ کا رزق نہیں تھا، وہ آپ کا مال تھا، جو اب آپ کے رشتہ داروں کے اور آپ کے اولاد کے کام آئے گا، کیونکہ یہ مال آپ کا نصیب نہیں تھا۔ آپ کا نصیب صرف وہی تھا جو آپ نے استعمال کیا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ رزق وہ ہے جو آپ نے استعمال کیا۔ ایک دن ایک شخص میرے مولا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ کھجور کے گودام یعنی کہ چھوڑ گیا ہے، کافی کھجوریں ہیں جو چھوڑ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ جو مال رکھا ہوا ہے جمع کر کے اسے کسی اور کا رزق بنا، تو وہ اس کا ثواب اسے پہنچ جائے گا، راہ خدا میں دے دے۔ اس لیے کہ یہ رزق، مال کو رزق بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک اور طریقہ، آسان طریقہ، کہ اگر آپ نے اپنے مال کو رزق میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ خداوند کریم کی ذات رازق ہے، اور وہ دوسروں کو رزق اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ تم جا کے تمام کھجوریں جو ہیں وہ بانٹ دو، تاکہ جو کام تمہارا باپ نہیں کر سکا وہ تم کر دو۔ اس نے تمام کھجوریں بانٹنی شروع کر دیں، تمام مدینے والے آتے چلے گئے اور وہ کھجوریں دیتا چلا گیا۔ میرے رسول بھی جب وہاں پہنچے تو تمام کھجوریں بٹ چکی تھیں، صرف ایک کھجور کا دانہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور کا دانہ اٹھایا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ شخص نزدیک آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو اور ایک ہاتھ میں کھجور ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کاش یہ تمام جو کھجوریں آج تو نے بانٹی ہیں اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، کاش یہ اپنی زندگی میں یہ رزق بانٹ دیتا تو اس کو کتنا ثواب ہوتا۔ ثواب تو اسے اب بھی پہنچے گا، لیکن وہ ثواب زیادہ ہوتا جو یہ اپنے ہاتھوں سے دیتا۔ تو بہتر یہ کہ اپنے مال کو رزق میں تبدیل کر دیا کریں، تاکہ جیسے جیسے آپ اپنے مال کو رزق میں تقسیم کریں گے، خداوند کریم اور زیادہ رزق آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ تو رزق اور مال میں فرق یہ کہ مال جو جمع کرتے رہیں اور جسے آپ استعمال نہ کر پائیں اور اس دنیا سے چلے جائیں، رزق وہ ہے کہ جسے آپ خود استعمال کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں سلامت رہیں، آباد رہیں۔ خداوند کریم ہمیں سچا مسلمان اور سچا مومن بنائے، سچا عبادت گزار بنائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سچے دل سے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔